ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولهم أجرهم عند ربهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. حمد و صلات پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے آپ احباب کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس و مطہر کتاب میں سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ نچیت کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کی، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کی، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ وہ آخرت کے دن غمگین ہوں گے. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر ایمان، اعمال صالحات اور نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، ان کے اجر کا خود اپنا ذمہ لیا ہے کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور دنیا کے اندر ان کے دلوں میں کسی کا خوف نہیں ہے اور آخرت میں وہ غمگین نہیں ہوں گے. گزشتہ جمعۃ المبارک پر ہم نے زکوٰۃ کے حوالے سے اپنی گفتگو کو شروع کیا اور پھر میں نے یہی کہا کہ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک پر اسی موضوع کو لے کر چلیں گے. تو بلا تمہید آیت کریمہ کا ترجمہ برکت کے لیے اور زکوٰۃ کی اہمیت کے لیے میں نے بیان کیا. اب بلا تمہید زکوٰۃ کے مسائل پر گفتگو کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ جمعۃ المبارک پر بھی زکوٰۃ کے احکامات اور اس کے فضائل بیان کیے گئے اور متعدد آیات کریمہ جس میں رب کائنات نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا. احادیث مبارکہ بخاری شریف کی باب الایمان کے اندر جو معروف حدیث ہے، آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. تو اس میں توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. تو نماز
کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی، یعنی عمارت نماز جو 5 ستونوں پر قائم ہے، ان 5 ستونوں میں سے اسلام کی عمارت کا ایک ستون جو ہے وہ زکوٰۃ بھی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ کے وصال کے بعد جب کچھ لوگ منکرین زکوٰۃ ہو گئے تھے تو آپ نے ان کے ساتھ جہاد کا فیصلہ فرمایا، اور یہ فیصلہ ابھی تک باقی ہے، اس طرح سے کہ اگر اسلامی مملکت کے اندر اسلام کا حکمران خلیفہ کسی جگہ پر کوئی زکوٰۃ دینے سے انکار کرے تو پھر وہ ان کے خلاف وہ خلیفہ وقت قتال کر سکتا ہے، یعنی انہیں مار سکتا ہے، قتال کا حکم ہے۔ اور یہی وجہ تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا، قسم اٹھا کر فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دیتے تھے تو میں ان کے خلاف قتال کروں گا، اگرچہ وہ حضور کے زمانے میں ایک اونٹ کی رسی کے برابر زکوٰۃ دیتے تھے، یعنی اگرچہ تھوڑی زکوٰۃ بھی ہوتی تھی، اگر انہوں نے انکار کیا، زکوٰۃ نہ دی، تو میں ان کے خلاف قتال کروں گا۔ آج کل بیت المال تو پاکستان کے اندر موجود ہے، اور ہماری جو بینک ہیں وہ بغیر پوچھے زکوٰۃ کی کٹوتی کر لیتے ہیں، تو ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ یہاں زکوٰۃ اس طرح سے ادا نہیں ہوتی، جب تک خود اپنے ہاتھ سے بندہ کسی اپنے مال کو کسی کو مالک نہ بنائے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ ہمیں خبر نہیں ہے کہ ہمارا پیسہ کہاں لگ رہا ہے، اور بعض ہمارے دوست سمجھتے ہیں کہ حکومت کا ہم پر ٹیکس ہے تو ہم نے ٹیکس ادا کر دیا تو شاید ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی، تو یہ بھی غلط فہمی ہے۔ ٹیکس کے ادا کرنے سے ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ آگے مسائل آئیں گے تو انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ تو میں گزشتہ جمعۃ المبارک پر عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم آسانی کے ساتھ ان مسائل کو سمجھیں تو پھر ہم ان کو اس طرح سمجھیں گے کہ شرائط زکوٰۃ، زکوٰۃ کی شرطیں کیا ہیں، مال زکوٰۃ، زکوٰۃ کا مال کیا ہے، اور نصاب زکوٰۃ، جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہ کتنا بنتا ہے، اور آخری مصارف زکوٰۃ، زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے۔ یہ 4 چیزیں ہم ویسے اس کو کھول کر بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن میں آسانی کے ساتھ اس کو بیان کر رہا ہوں، پھر ان کی ہر ایک چیز پر ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی ہے شرائط زکوٰۃ۔ ہمیں اگر پتہ نہیں ہوگا کہ شرط کیا ہے، شرائط کیا ہیں، تو ہمیں کس طرح ہم کہیں گے کہ نہیں ہم پر بھی یہ شرط لاگو ہو رہی ہے اور ہم بھی زکوٰۃ دینے والوں کے زمرے میں ہیں۔ تو اس لیے شرائط کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور اس کے بعد پھر مال زکوٰۃ ہے، اور پھر نصاب زکوٰۃ ہے، پھر مصرف زکوٰۃ ہے۔ تو شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ ہر مسلمان عاقل بالغ صاحب نصاب اور مال کا مالک، اور وہ مال بھی نامی ہو اور اس پر سال گزر گیا ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ مسلمان پر زکوٰۃ واجب ہے، غیر مسلم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو جو مسلمان ہے وہ زکوٰۃ اس پر واجب ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، اور اس کو ٹیکس توان سمجھ کر نہیں بلکہ ثواب سمجھ کر کرے گا، اس لیے کہ زکوٰۃ دینے سے مال کے اندر کمی نہیں ہوتی بلکہ نماز میں بڑھوتری ہوتی ہے، نماز اپنا مال مضافہ ہوتا ہے،
مصفہ ہوتا ہے، مزکہ ہوتا ہے۔ تو لہذا اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اس کے حکم پر اپنے خوش اسلوبی کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہیے۔ تو مسلمان پر زکوٰۃ واجب ہے، عاقل پر زکوٰۃ واجب ہے، عقل مند پر۔ تو پتہ چلا کہ جو مجنون ہے، مجنون پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اب مجنون کیسا مجنون ہے؟ ہر مجنون جس کو تھوڑا بہت جنون ہو اور کبھی کوئی جنون کا دورہ پڑ جاتا ہو تو ہم کہیں کہ نہیں زکوٰۃ سے یہ مبرہ ہے، یہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ یعنی زکوٰۃ کے لیے مجنون وہ کہ جو بالکل دیوانہ ہو، جس کو اپنے گھاٹے نفع نقصان کا پتہ نہ ہو۔ اگر وہ نفع نقصان کو جانتا ہے تو کبھی کبھار اس کو دوڑا پڑتا ہے اپنا جنون کا، تو اس سے وہ مبرہ نہیں ہوگا، اس صورت میں وہ زکوٰۃ دے گا، یہاں تک کہ ایسا دورہ پڑے کہ پورا سال جو ہے وہ اسی بیماری کے اندر رہ جائے کہ اسے کسی چیز کا ہوش نہ ہو، تو اس کے لیے پھر زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے نفع نقصان کو جانتا ہے اور تھوڑا بہت بھولے عقل کا ہے، موٹے عقل کو ہم بولتے ہیں، تو ایسا شخص ہے تو اس پر اس کا اگر وہ آگے جو شرائط آ رہی ہیں وہ شرائط ان پر پائی جاتی ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ ضروری ہے۔ ایک سوال کیا گیا کہ یہ جو نشئی ہوتے ہیں، یہ جو وہ چرس وغیرہ پیتے ہیں، پاؤڈر وغیرہ، تو ایک شخص نے کہا کہ ہمارا بھائی ہے اور لیکن اس کا علیحدہ حصہ ہے، تو کیا وہ تو اس کے اندر رہتا ہے اپنے نشے کے اندر؟ تو یہ جو عارضی نشہ ہے نا، یہ زکوٰۃ کو نہیں روکتا ہے۔ یہ نشائی جو ہوتے ہیں اگر وہ صاحب مال ہیں اور دوسری شرائط ان پر پوری آ رہی ہے تو یہ نشہ جو ہے یہ زکوٰۃ سے مانی نہیں ہے، تو لہذا زکوٰۃ وہ بھی ادا کرے گا۔ تو دو باتیں ہو گئیں کہ مسلمان پر، عاقل پر۔ تیسری بات ہے کہ بالغ پر زکوٰۃ واجب ہے، سن بلوغت۔ تمام کی تمام عبادتیں سن بلوغت سے ہی لاگو ہوتی ہیں۔ نماز کے لیے بھی ہمیں یہی حکم ہے کہ 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کا حکم دو، 10 سال کی عمر میں تھوڑی سختی کرو تاکہ اس سختی میں جب سن بلوغت کو وہ پہنچ جائیں تو اس وقت وہ نماز کے عادی ہو چکے ہیں۔ تو 7 سال سے ہم یہی وجہ ہے کہ بعض مساجد میں بچوں پر زیادہ سختی ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جو 7-8 سال کا بچہ ہے اس کو مسجد میں لاؤ، اس کو نماز سکھاؤ۔ چھوٹے بچے کو منع کرتے ہیں کہ جو گھر کے اندر بہنیں جو ہے جن بچوں سے بیزار ہوتی ہیں کہ نہیں شور کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، ان کو مسجد میں لے جاؤ، تو ایسا شور شرابہ مسجد میں بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ایسے چھوٹے نادان بچوں کو نہیں لے آنا چاہیے کہ جو مسجد کی صفوں کو خراب کر دے۔ کتنے دفعہ مسجد کے اندر انہوں نے پیشاب کر دیا۔ بڑے بچوں کی ممانعت نہیں ہے، ان کو نماز سکھاؤ۔ 7 سال کا بچہ ہے مسجد میں لے آؤ، 7 سال کا بچہ ہے، 8 سال کا، 7 سال کی عمر کا ہے، ان کو حکم دو مسجد میں ساتھ لاؤ، نماز پڑھاؤ ان کو، اور ساتھ نماز کی تربیت بھی کرو۔ مسجد کے اندر بھی ان کو لاؤ، گھر کے اندر بھی ان کو وہ جو غیر موقدہ سنتیں ہیں، نوافل ہیں، اس میں بچوں کے ساتھ کھڑے کر کے بلند آواز سے نماز پڑھو تاکہ وہ سیکھے۔ تو جتنی بھی باتیں ہیں وہ لاگو تو ہوتی ہیں جب سن بلوغت کو پہنچے، مگر وہ زکوٰۃ کے حوالے سے یعنی کہ دیگر نماز کے حوالے سے ان کو لاؤ۔ لیکن اگر بچہ نابالغ ہے اور وہ صاحب نصاب ہے، نصاب کا مالک ہے، وہ اس کے پاس مال ہے اور وہ سال
مکمل اس پر گزر گیا ہے تو ایسے بچے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، بلکہ وہ اگر کسی کو دے تو دینے والا اس سے نہیں لے گا۔ اگر اس نے لے لی تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ لینے والے پر تاوان واجب ہوگا۔ تاوان اس لیے کہ اس پر تو واجب ہی نہیں ہے، وہ اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں دے گا۔ ہاں والدین جو ہے وہ صدقہ واجبہ ہے یا صدقہ نافلہ ہے، وہ بچے کی تربیت، اس کو تربیت دینے کے لیے تاکہ وہ آگے کے لیے اس راستے پر چلے کہ اللہ کے راستے میں دینا بھی ایک اجر ہے اور اس کا ایک پسندیدہ طریقہ ہے، تو وہ اپنے بچوں کو دیں اور وہ کہے کہ اس فقیر کو دے دو، اس غریب کو دے دو، مسکین کو دے دو، بیوہ کو دے دو، تو وہ اپنے زکوٰۃ کے حوالے سے ان کو دے، کہیں ان کو دے دو، بچوں کے ہاتھ سے دلوانا چاہیں تو یہ تو درست ہے۔ مگر وہ اگر بچہ وہ صاحب مال بھی ہے، صاحب نصاب بھی ہے اور اس پر سال بھی گزر گیا ہے تو وہ بچہ اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں دے گا۔ کئی بچے ایسے ہوتے ہیں، مجھے کسی نے کہا کہ آپ نے گزشتہ، کیونکہ ہر سال تو بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا کہ وہ بچہ کیسے صاحب مال ہو گیا؟ میں نے کہا آج کل کے بچے صاحب مال ہوتے ہیں۔ آج کل بچوں کو، بڑے گھروں کے بچوں کو وہ جیب خرچی ہی اتنا ملتی ہے، ان کے برتھ ڈے پر انہیں اس قدر انعامات ملتے ہیں کہ بچے بھی وہ جو نصاب بنتا ہے اس نصاب سے زیادہ پیسہ ان کے پاس جمع ہوتا ہے۔ تو لہذا اگر وہ صاحب مال بھی ہیں نصاب کے مطابق اور سال بھی اس پر گزر گیا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس وجہ سے کہ زکوٰۃ بالغ پر واجب ہے، نابالغ پر واجب نہیں ہے۔ تو تین چیزیں ہو گئیں، مسلمان، عاقل، بالغ، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ صاحب مال ہو، صاحب مال اس کے پاس ہو۔ وہ مال آگے آئے گا کہ مال کون کون سے مال ہیں، ہر مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور نصاب بھی آئے گا کہ وہ نصاب کہاں تک پہنچتا ہے، یعنی اس کے پاس مال بھی ہو، اور مال جو ہے وہ اس پر اس کی قدرت بھی ہو، مال پر اس کے قبضہ کے اندر ہو۔ قرضہ ہے تو قرضہ دینے والا اقراری ہو، مال زمار نہ ہو۔ مال تو ہے کسی ایک جگہ پر جو ہے نا، وہ مال کسی زمین میں چھپا کر رکھا تھا، اب وہ بیچارہ بھول گیا زمین سے، جہاں اس نے، اب اس کے مال ہے، سونا ہے، لیکن وہ مال جو اس کو مل نہیں رہا، مال اس کو نہیں مل رہا، مال گم ہو گیا، اور ایسا گم ہوا کہ یادداشت میں نہیں ہے، تو ایسے مال کو ہم مال زمار کہتے ہیں۔ ایسے بندے کے پاس ہے کہ جو دینے کو تیار نہیں ہے، کہتے جو کچھ کر لو نہیں دوں گا میں۔ ہاں ایسا قرض کہ جو اقراری ہے تو اس قرض کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، مگر ایسے لوگوں کے پاس بھی قرض چلا جاتا ہے، ایسے لوگ مقروض ہوتے ہیں، ان کو اللہ ترسی کے طور پر پیسہ روپیہ دے دیا، بعد میں انہوں نے کہا دے دوں گا، جب بعد میں ان سے مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا جو کچھ کرتے ہو کر لو، نہیں دیتا میں۔ یہ دور بڑا مشکل دور ہے نا، ایسی کئی باتیں سنی کہ اس طرح سے انہوں نے کہا نہیں، جو کچھ کرنا ہے کر لو، نہیں دوں گا میں، نہیں لے سکتے وہ۔ تو ایسے مال پر زکوٰۃ جو کہتے ہیں نہیں دوں گا، انکاری ہو گیا، تو اس کو مال زمار کہتے ہیں۔ ایسے مال پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو مال بھی ہو اور مال نامی ہو، مال نامی کا معنی ہوتا ہے بڑھنے والا۔ تو شریعت میں 4 مال بتائے ہیں جو نامی ہیں، شریعت میں 4 مال ہیں، 2 اصل ہیں، 2 اس کی فرع ہیں۔ 4 مال جن کو نامی کہا گیا ہے، یعنی اس سے لین دین ہوتا ہے، وہ مال بڑھتا گھٹتا ہے، تو ایسے مال جو ہے جو نامی ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، جو غیر نامی مال ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی جو بات ہے مال نامی کی وہ ہے سونا مال نامی ہے، چاندی جس حالت کے اندر بھی ہے، سونا چاندی جس حالت میں ہے، زیور کی حالت میں ہے، وہ کسی ڈلی کی صورت میں ہے، وہ چھوٹی جو اینٹیں بناتے ہیں چھوٹی، یعنی ڈھلا، اس کو زیور نہیں بنایا ہے،
جس صورت کے اندر بھی ہے اور جس کے پاس ہے اس کے پہننے کے لیے ہے، نہیں ہم نے تو مال دیا تھا، سونا دیا تھا اپنی بیٹی کو پہننے کے لیے، تو بھئی اس پر زکوٰۃ، وہ پہننے کے لیے دیا تھا تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اپنا مال جو ہے نا اپنا سونا ہم اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں، اب بیٹی بچی جو ہے یا بچہ ہے، وہ لڑکا یا لڑکی وہ چھوٹے ہیں، وہ سن بلوغت کو نہیں پہنچے۔ ہمارے ہاں ہیلے بہانے عجیب قسم کے ہوتے ہیں نا، چلو جانتے ہیں، اتنا تو جانتے ہیں نا کہ سن بلوغت جب تک نہ ہو تو اس وقت تک جو ہے نا زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اب اس کو مالک کو دے دیا کہ نہیں میرے پاس سونا تو ہے لیکن وہ ہمارے بچے کے پاس ہے، میں نے اس کے حوالے کر دیا۔ بھی حوالے کس طرح کیا؟ اس کو اس کا مالک بنایا یا حوالے اس طرح کیا کہ جب چاہا ان سے لے لیا، اپنے کام میں لگا دیا، اور جب چاہا ان کو کہا تمہارا ہے، اور اگر اس پر تصرف اپنا ہے یعنی ایسے ہی برائے نام اس کے حوالے کیا، جب چاہا ان سے لے کر خرچ کر دیا، تو ایسی صورت کے اندر یہ بہانہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں چلتا ہے۔ ایسی صورت کے اندر وہ جو خود ہے اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ہاں مکمل طور پر اس کے تصرف میں کر دیا کہ نہیں یہ تمہارا ہے، تو اب زکوٰۃ سے بچ گئے، کیونکہ وہ جب تک سن بلوغت کو وہ لڑکا یا لڑکی نہیں پہنچے گی اس وقت تک اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو سونا وہ مال ہے جس کو مال نامی کہا گیا، سونا اور چاندی، یہ جس کے پاس ہوں، آگے نصاب آئے گا کہ نصاب کتنا ہے اس کا، تو جتنا تعداد بتائی گی، جتنا حجم بتایا گیا، اگر اس تعداد کے اندر ان کے پاس ہے تو ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ تیسری چیز مال نامی میں بتائی گئی مال تجارت۔ مال تجارت جو ہے، یہ مال تجارت یہ بھی مال نامی ہے، اور مال تجارت میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ مال تجارت کے طور پر جس مال کو لیا اس مال پر زکوٰۃ واجب ہے۔ مکان لیا، کوئی مثال دے رہے ہیں، مکان لیا اور مکان لیا بیچنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، تو اس کی کل مالیت پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ایک مکان ہے نا اپنے رہائش کے لیے، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، وہ اپنی رہائش میں ہے، اور وہ مکان چاہے کتنے کا بھی ہو، وہ اگر 10 لاکھ کا ہو یا 10 کروڑ کا ہو، جو اپنے استعمال میں ہے مال، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ ایک مکان لیا کہ اس کو تجارت کے طور پر بیچوں گا، پلاٹ کو، مکان کو، تو وہ مال تجارت ہے، تو اس کے پورے مال پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ایک مکان لیا کہ نہیں اس کو میں تجارت کے طور پر زمین کو، اس مکان کو نہیں بیچوں گا مگر اسے کرائے پر دے دوں گا، تو اب پورے اس مکان کی مالیت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اس کے وہ جو کرائے پر دیا تھا، وہ کرایہ ہر منتھ کا پلس کرتے کرتے 12 مہینے کے اندر جو اس کا مکمل کرایہ بنتا ہے، اس کرائے پر زکوٰۃ ہے، اس کرائے پر زکوٰۃ ہے۔ اس طرح سے جو بھی آپ دیکھ لیں، یہ بات قابل غور ہے، اس بات کا کافی احباب کو علم نہیں ہوتا کہ مال جو مال کے اسباب ہے نا، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے وہ کاریگر ہے، گاڑیوں کا کاریگر ہے، اور اس نے جو ہے نا وہ خرات بھی لگا رکھی ہے، اس نے لاکھوں روپے کے جو ہے نا گاڑیوں کو درست کرنے کے لیے آلات رکھے ہیں، تو بھائی ان آلات پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ وہ جو کمائی کرے گا نا، وہ جو کمائی کرے گا اس کمائی پر زکوٰۃ ہے۔ ایک بندے کے پاس جو ہے نا وہ ریڈی ہے، آج کل موٹر سائیکل والے وہ رکشے آ گئے ہیں، سامان رکھ کر بیچتے ہیں، تو وہ جو موٹر سائیکل والا رکشہ ہے وہ اس پر، یا ریڑھی قیمتی ریڑھی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ جو مال بیچ رہا ہے اس مال پر، اور جو نفع کمائے گا اس پر زکوٰۃ ہے۔ دکان کرائے پر لے لی تو دکان اپنی ہے یا کرائے پر لے لی، دکان پر زکوٰۃ نہیں ہے، یا اپنی ہے تو اس پر نہیں ہے۔ اس کے اندر جو مال رکھا ہے، تجارت کر رہا ہے، اس پر زکوٰۃ ہے۔
تو زکوٰۃ کے حوالے سے یہ کہ 4 چیزیں بتائیں کہ مال نامی ہے، سونا چاندی اور مال تجارت، اور چوتھی چیز بتائی یہ کرنسی، یہ نوٹ جس صورت کے اندر ہیں، اس کے اندر نوٹوں کے اندر وہ پرائز بانڈ وغیرہ جو رکھے ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے۔ کرنسی وہ کتنا ہو کرنسی، اس کا نصاب آگے آئے گا۔ تو جس کے پاس جو کرنسی ہے نا وہ کسی ملک کی ہو، وہ اس کے پاس ہے اور وہ اتنا ہے کہ وہ جو شریعت نے ایک حد بتائی ہے وہاں تک اس کے پاس وہ روپیہ پیسہ پہنچتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ تو اب یہ باتیں ہو گئیں کتنی، کون سی، کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، صاحب نصاب ہو، مال اس کے پاس ہو، یعنی مال کا مالک بھی ہو۔ وہ بتایا اس نے کہ کسی اور کے پاس ہے، اس کا تصرف نہیں ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے، تصرف ہے اس کے اوپر، تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ مال ہو اور مال نامی ہو، مال بڑھنے والا ہو، اور پھر یہ بتایا کہ وہ اس مال پر سال بھی گزر گیا ہو، سال کا گزرنا بھی شرط ہے۔ زکوٰۃ فوری فی الفور صاحب نصاب ہوئے تو فی الفور طور پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، بلکہ زکوٰۃ پر سال کا گزرنا بھی شرط ہے۔ اچھا، اس میں بڑوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ میں رات کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، ایک کتاب کے اندر ایک بہت بڑے علامہ صاحب نے کتاب لکھی، نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن بڑے علامہ صاحب نے کتاب لکھی، تو اس نے کے اندر انہوں نے لکھا کہ مثال دی، جیسے جنوری کے اندر فلاں سن کو، جنوری کے فلاں سن کے اندر فلاں تاریخ کے اندر وہ صاحب نصاب ہو گیا، تو اگلے سال پھر وہی تاریخ جب جنوری کی آئے گی تو اس پر سال گزر گیا، تو لہٰذا جو ہے نا وہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ شمسی سال کا اعتبار نہیں ہے۔ زکوٰۃ دینے میں شمسی سال، یہ جنوری فروری مارچ اپریل ان کا اس کے حوالے سے نہیں ہے، اسلامی جو مہینے ہیں ان کا اعتبار ہے۔ بھئی اگر شمسی اعتبار مہینوں پر اگر اعتبار کیا جائے جنوری فروری پر، تقریباً 34-35 سال میں تو ایک سال گم ہو جاتا ہے اس میں۔ قمری سال کم ہوتے ہیں نا، ہر سال 10 دن کم ہو رہے ہیں نا۔ پچھلے سال جو رمضان آیا تھا وہ کل یا پرسوں جو شروع ہو رہا ہے، پچھلے سال جو آیا تھا وہ 10 دن اس کے بعد آیا تھا، ابھی 10 دن پہلے آ رہا ہے۔ تو ہر مہینے کے اندر وہ 9-10 دن جو کم ہوتے ہوتے وہ 35-36 سال کے بعد جو پورا سرکل گزرتا ہے، اگر اس زکوٰۃ کے اندر شمسی اعتبار لیا جائے شمسی مہینوں کا، تو وہ تو اتنا مدت کے اندر ایک سال کی زکوٰۃ گم۔ تو لہٰذا ہم مسلمان ہیں، ویسے بھی ہمیں اسلامی جو مہینے ہیں ان پر بھروسہ، ان پر جو ہے نا وہ عمل کرنا چاہیے، ان کو ساتھ ہر چیز کے اندر شادیاں کریں تو، لیکن آج کل رواج چل پڑا کہ جو تاریخ لکھتے ہیں ان کی تو، لیکن جو عبادت سے جو چیز تعلق رکھتی ہے کم از کم اس کو تو اسلام کے مطابق سمجھے۔ تو لہٰذا وہ شمسی مہینہ نہیں ہے، وہ قمری مہینے ہیں، وہ محرم صفر ربیع اول یہ جو مہینے ہیں ان کا اعتبار ہے۔ جب بھی وہ صاحب نصاب یعنی اس کے پاس یہ اس کے مہینے کے اندر، شعبان کے مہینے کے اندر، شعبان کی 29 تاریخ کو کوئی مسلمان عاقل بالغ صاحب نصاب ہو گیا، یعنی اس کا دیگر شرائط جو بتائی وہ بھی پائی گئیں، مال تھا، مال پر تصرف، مال نامی تھا اس کے اوپر اس کے پاس، تو جب وہ اس دن اس کے پاس اتنا نصاب آ گیا، جو نصاب آگے بتانے والا ہوں، وہ اس پر مکمل سال گزر گیا، یعنی اگلے سال پھر 29 شعبان المعظم کو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، پورا سال گزرنا اس پر شرط ہے۔ تو یہ تو ہوا اس میں کہ زکوٰۃ کے حوالے سے شرائط زکوٰۃ، کہ شرائط زکوٰۃ یہ ہونی چاہیے، مسلمان ہو،
عاقل ہو، بالغ ہو اور مال پر تصرف ہو، یعنی کہ اس کے دسترس میں ہو، یعنی قرض بھی اگر ہے تو قرض دینے والا جس سے لینا ہے پیسہ وہ اقراری ہو، مال اس کے قبضے کے اندر ہو، مال بھی نامی ہو، وہ 4 مال میں نے بتائے، مال بھی نامی ہو اور اس پر سال مکمل گزر جائے تو سال مکمل گزرنے پر اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اب وہ زکوٰۃ دے گا۔ تو اب اسی معاملے کے اندر جو ہے وہ اموال زکوٰۃ کا بھی ذکر ہو گیا شرائط زکوٰۃ کے ساتھ کہ اموال زکوٰۃ کون کون سے ہیں۔ فرمایا کہ اموال زکوٰۃ 4 ہیں۔ 4 کون کون سے، وہ میں نے اسی زمرے میں بتا دیا کہ مال زکوٰۃ سونا ہے، چاندی ہے اور کرنسی ہے، اس کے پلس اس کے ساتھ پرائز بانڈ وغیرہ، اور ساتھ اس کے مال تجارت ہے، مال تجارت۔ تو مال تجارت اور نوٹ وغیرہ، کرنسی وغیرہ اور سونا چاندی جو ہے یہ ان کے پاس ہے، تو یہ صاحب مال ہے، وہ صاحب زکوٰۃ کے لیے مال یہ ہے۔ اور پھر ان کا نصاب کیا ہے، نصاب کو بھی جانتا ہو کہ نصاب کیا ہے، تو نصاب سونا اور چاندی کا نصاب ہے 52 تولے چاندی، اور جس حالت کے اندر بھی ہو، ضمناً میں نے بیان کر دیا کہ جس حالت کے اندر بھی ہے، وہ زیور کی صورت میں ہے، وہ غیر زیور کی صورت میں ہے، وہ ڈلی کی صورت میں ہے، جس صورت کے اندر بھی ہے وہ اس کے پاس چاندی ہے، سونا ہے، سونا 7.5 تولے اور چاندی 52 تولے چاندی جو ہے جب کسی کے پاس ہے اور وہ اس پر سال گزر گیا ہے تو وہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے، بشرط یہ کہ وہ مال جو اس کے پاس ہے جب زکوٰۃ دے گا تو وہ اس بات کا لحاظ رکھے گا کہ اگر ان کے اوپر قرض ہے تو اپنے تمام مال کو دیکھ کر وہ قرض کو منہا کرے گا، ان کو نکالے گا، ضروریات اصلی کی جو چیزیں ہیں ان کو نکالے گا، اور اس کے بعد اگر وہ نصاب بچتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی، شاید اس وقت دونوں کا حساب برابر ہوگا، آج کل تو بہت سا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے سونے اور چاندی میں۔ یہی وجہ ہے کہ جب چاندی نیچے چلی گئی، سونا اوپر چلا گیا، تو فقہا کرام نے غریبوں کے بھلے کے لیے، غریبوں کے خیر خواہی کے لیے پھر چاندی کا نصاب رکھا کہ سونے کا نہیں، چاندی کا نصاب، جو چاندی کے نصاب کو پہنچتا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے، بشرط یہ کہ سونا کسی بندے کے پاس ان سونا چاندی میں سے یا جو کرنسی ہے اور مال تجارت ہے، ان چاروں میں سے اگر سونے چاندی میں ایک چیز موجود ہو، کیونکہ سونا چاندی اصل ہے، مال کرنسی اور مال تجارت اس کی فرع ہیں، اگر صرف سونا ہے اس کے پاس کرنسی بالکل نہیں ہے، چاندی بھی اس کے پاس نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے جب تک 7.5 تولے سونے کو نہیں پہنچتا۔ کسی کے پاس 6 تولے سونا ہے، 7 تولے سونا ہے، آدھا تولہ باقی ہے، لیکن اس کے پاس کرنسی بالکل نہیں ہے، 1000 2000 1500، اس کے پاس 500 کرنسی بالکل ہی نہیں ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں ادھر سونا ہے، اور سونا ہے مثلا 1 تولہ سونا ہے، اور ادھر 1000 روپیہ کرنسی بھی ہے، تو کرنسی جب ساتھ مل گئی تو اب سونے کا اعتبار ہوگا، جو آج کل تولہ چل رہا ہے 3 لاکھ کے قریب ہے لگ بھگ اوپر نیچے، تو اب وہ جو ہے نا اس کو اس کرنسی کے ساتھ ملا کر، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے نصاب فقہا کرام نے غریبوں کے بھلے کے لیے، فقیروں مسکینوں کے بھلے کے لیے چاندی کا نصاب رکھا ہے، تو چاندی کے وہ 52 تولے چاندی کو اگر وہ سونا اور وہ کرنسی جو مختصر تھی وہ مل کر وہ چاندی کے نصاب کو پہنچتے ہیں، اور 1 تولہ یقیناً پہنچتا ہے، کیونکہ میرے خیال میں چاندی کا جو آج کل بنتا ہے 52 تولے کا وہ 1,80,90 کے قریب ہے تقریباً، پورا 1 لاکھ تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن آپ سنار سے پتہ کریں تو بتائیے 52 تولے چاندی کے برابر میں اگر ادھر کچھ سونا ہے، تولے سے بھی کم ہے، لیکن 52 تولے چاندی کے برابر کے اندر ان کے پاس وہ رقم بنتی ہے اور ساتھ اس کے کرنسی بھی ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ غریبوں کے بھلے کے لیے رکھا گیا ہے۔
تاکہ وہ چاندی کے حساب سے. ہاں اگر کسی کے پاس چاندی بالکل نہیں، کرنسی بالکل نہیں، اس کے پاس اب نصاب صرف سونے کا دیکھا جائے گا. اب سونا جو ہے وہ جب تک 7.5 تولے نہیں ہوتا ہے اس وقت تک وہ جو ہے زکوٰۃ دینے کا پابند نہیں ہے، شریعت ان پر لاگو نہیں ہے. شریعت کا حکم تبھی ہوگا جب اگر صرف سونا ہے تو 7.5 تولے، اور چاندی ہے، سونا بالکل نہیں ہے تو 52 تولے چاندی. ہاں چاندی بھی ہے اور 7 کرنسی بھی ہے. اب چاندی کا حساب لگا کر جتنا چاندی ہے اور ساتھ اس کے پاس جو کرنسی کی صورت میں، پرائز بانڈ کی صورت میں گھر کے اندر جو رکھا ہے اس کو ملا کر پھر وہ پیسہ روپیہ بنتا ہے چاندی کے نصاب کو. 52 تولے چاندی کی وہ قیمت بنتی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے. تو یہ ہے زکوٰۃ کا نصاب. اور یہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ اس قدر ہو تو اس کو. اب مصارف زکوٰۃ کیا ہے؟ قرآن مجید نے، یہ مختصر کر رہا ہوں کیونکہ آگے ہمارے پاس اس حوالے سے وقت نہیں ہوگا. یہ آپ احباب جو سن رہے ہیں، آپ کے ذہن کے اندر جو سوال ہو تو وہ آپ سوال اپنے ذہن میں اس کو پختہ کر لیں، کسی کاغذ پر لکھ لیں، پھر مجھ سے پوچھ لیں بعد میں، کیونکہ مختصر سے وقت کے اندر جو ہے نا ساری چیزوں کو کوڈ نہیں کیا جا سکتا. اب اس کو مختصر جو چیزیں ہیں وہ صرف وہی بتا رہا ہوں، ورنہ اس پر تو پچھلا جمعہ پڑھایا تو 2-3 جمعے اور بھی پڑھانے چاہیے تھے. تو اب ہے مصارف زکوٰۃ. زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے؟ خرچ کہاں کرنا ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ آپ ایسے ہی جو ہے نا وہ بغیر تحقیق کے ایسے ہی کسی کو دے دیا، اللہ تو قبول کرنے والا ہے. گزشتہ جمعۃ المبارک پر میں نے حدیث بیان کی، اللہ کا غفور الرحیم ہے، لیکن اس پر ہمیں تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ زکوٰۃ ہم کہاں دینی ہے. زکوٰۃ مستحق کون ہے؟ اس کو بغیر مستحق نہیں ہم نے زکوٰۃ دے دی، اٹھا کر کسی امیر کو دے دی جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، کسی سید کو دے دی، ہاشمی کو دے دی، زکوٰۃ تو ہماری ادا نہیں ہوگی. تو لہٰذا مصارف زکوٰۃ جو ہیں ان کو بھی ہمارے مد نظر ہونا چاہیے. مصارف زکوٰۃ جو ہیں وہ یہ ہے کہ فقراء، فقیر، مسکین، اور جو گورنمنٹ نے عاملین بنائے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے والے، وہ گورنمنٹ ان کا حصہ اس زکوٰۃ سے دے گی. جو کسی ادارے نے زکوٰۃ کو جمع کرنے کے لیے منتخب کیا، وہ اپنی مرضی سے نہیں کہ نہیں وہ زکوٰۃ جمع کر رہا ہے تو زکوٰۃ جو ہے نا وہ جو جل چاہے اپنے پاس رکھ لے، جو آگے دے دے. نہیں، عاملین ہیں. قرآن مجید ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 160 ہے. رب کائنات نے زکوٰۃ کے مصرف کو بیان کیا ہے، عاملین کا اس میں حکم فرمایا ہے. لیکن عاملین ایسا نہیں ہے کہ جتنا چاہے اپنے پاس رکھ لے. وہ جس ادارے نے مقرر کیا ہے وہ اسی زکوٰۃ میں سے ان عاملین جو جمع کرنے والے ہیں، اکٹھے کرنے والے ہیں، ان کی زکوٰۃ ہے وہ ان کو دیں گے. مؤلفۃ القلوب کا ذکر قرآن نے کیا، دل کو، تاکہ کسی ایسے بندے کو دیں کہ ان کا دل اسلام کی طرف للچائے، اسلام کی طرف آئے. ایسے غریب کافروں کو دیں کہ ان اسلام کی طرف آئیں. تو یہ حکم قرآن میں تو ہے، لیکن اس میں اب اختلاف ہو گیا علماء کرام کا. فرماتے ہیں کہ نہیں، اب یہ شرط قرآن مجید کی حدیث پاک کا وہ حوالہ دے کر اس کو منسوخ کہتے ہیں. لیکن بہت سے علماء کرام آپ بھی ہیں کہ کوئی عیسائی ہے، یہودی ہے، غریب ہیں وہ لوگ، تو ان کو بھی التفات قلوب کے لیے مؤلفۃ القلوب کا لفظ قرآن میں آیا کہ ان کا دل للچائے اور وہ اسلام کی طرف آئیں تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. لیکن یہ فی زمانہ یہ مسئلہ مختلف فی ہے، اختلاف پذیر ہے. اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. مسلمانوں کو زکوٰۃ دیں. والغارمین کا لفظ آیا قرآن میں. غارمین، غارمین قرض رکھنے والے، جن پر قرض ہو گیا، قرض جن پر ہو گیا تو مقروض بندے کو بھی دینا جائز ہے. قرض ہو گیا اس کے اوپر اور وہ قرض جو ہے نا وہ اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. وفی الرقاب کا لفظ ہے قرآن مجید میں، گردن چھڑانے والے. آج کل وہ یہ شرط بھی منسوخ ہو چکی ہے کیونکہ وہ غلام رہے نہیں ہیں. وہ غلام، یہ ہمارے نوکر چاکر جو گھر میں ہم نوکری کے لیے رکھتے ہیں، یہ ہمارے غلام نہیں ہیں. وہ غارمین جو الفاظ بیان کیا گیا، وہ جو پہلے زمانے میں جنگیں ہوا کرتی تھیں، مسلمان کافروں کے خلاف جنگ کرتے تھے،
اور مسلمان پھر اس جنگ کی فتح کے اوپر جب کافروں کو غلام بنا لیتے تھے اور جن کو باندیاں بنا دیتے تھے تو وہ جو غلام ہوتے تھے ان غلاموں کو آزاد کرنے میں صاف ظاہر ہے کہ ادھر جب یہ غلام بناتے تھے تو مسلمانوں کے جب لوگ ان کے ہاں وہ گرفتار کرتے تھے تو وہ بھی غلام بنا لیتے تھے. تو لہٰذا اگر کوئی مسلمان یہاں دوسرے کے پاس غلام ہے تو غلام آزاد کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ کا پیسہ خرچ ہو سکتا ہے، دے سکتا ہے، اس میں زکوٰۃ اس میں سے ہو جائے گی. لیکن چونکہ یہ اب معاملہ رہا نہیں، نہ رہی ہمیں جنگیں. ہم کہتے ہیں کہ وہ جہاد کا جو نام لے وہ تو دہشت گرد ہے، تو نہ ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں بڑے امن پسند ہیں، ان کو تو کوئی بات نہیں ہے، بس مسلمانوں پر ظلم ستم ہوتا رہے، ہم سہتے رہیں گے، ہم ان کا جواب نہیں دیں گے، مارو پیٹو، ہمیں جو کچھ کرنا ہے کرو، بس ہم گردن جھکائے ہوئے ہیں، تمہارے غلام بنے ہوئے ہیں. تو لہٰذا اس صورت کے اندر جو ہے نا آج کل یہ صورت رہی نہیں، تو غلام نہیں ہے، تو یہ صورت بھی منسوخ ہو چکی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر کہیں معاملہ آگے ایسا آ جائے، کوئی ایسا مجاہد حکمران ہمارا آ جائے، زندگی تو چند دن کی ہے، آنی جانے والی ہے، ہم نے مرنا ہے، ہم نے شوگر کی بیماری میں مر جانا ہے، ہم نے کینسر کی بیماری میں مر جانا ہے، تپ دق کی بیماری میں مر جانا ہے، کوئی بہانہ بننا ہے، ایکسیڈنٹ کے طور پر مر جانا ہے، تو کوئی ایسی بہادری والی موت کیوں نہ مرے. جہاد کے لیے تو مسلمان مومن، جب جہاد کا حکم اللہ اس کے رسول کی محبت کے بعد ہے تو ایک مومن کا دل تو تڑپتا ہے. ایسا معاملہ اگر کہیں آ جائے، آگے غلام بن جائے، تو بات جو بتانا چاہ یہ رہا تھا کہ ان غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اب فقیر بتایا، پہلا بات بتائی فقیر کیا ہوتا ہے، دوسری بات میں مسکین. ان دو چیزوں پر غور کرنا ہے. آگے اور چیزیں تو واضح ہیں نا، اس کو تو وضاحت ہے اس کے اندر، لیکن دو چیزیں، فقیر کون ہے اور مسکین کون ہے، ان دونوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، فقیر کو بھی اور مسکین کو بھی. تو علماء کرام نے فرمایا کہ فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس مال ہو لیکن اس کا مال جو ہے وہ نصاب کو نہ پہنچا ہو. اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ 52 تولے چاندی کی مقدار کو نہیں پہنچا، تو وہ کیا ہے، وہ فقیر ہے. اور فقیر جو ہوتا ہے نا، جس کے پاس مال تو ہے لیکن وہ نصاب کو خود صاحب نصاب نہیں ہے، نصاب کے نیچے اس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، اس کے پاس جو مال ہے وہ نصاب کے نیچے ہے، وہ شرعی فقیر ہے. اب بہت سے لوگ ہم میں سے کئی شرعی فقیر بیٹھے ہوں گے اور باتیں کرتے ہیں دوسرے فقیروں کے بارے کہ یہ فقیر بہت بڑھ رہے ہیں. تو شرعی فقیر تو اس زمرے میں آتا ہے کہ جو صاحب نصاب نہ ہو، یعنی 1,80,90,000 یعنی 1,90,000 بنتی ہے نا مثلا چاندی کی قیمت، اس کے پاس 1,80,000 ہے، 10,000 کم ہے مثلا، تو وہ شرعی فقیر ہے. شرعی فقیر تو ایسے شرعی فقیر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مگر شرعی فقیر جو ہے وہ زکوٰۃ لینے کے لیے سوال نہیں کر سکتا. اب سفید پوش لوگ اتنے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فلیٹ بھی ہوتی ہے، ان کے پاس تھوڑا بہت مال بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا کام چھوٹ گیا یا کوئی اور طریقے سے وہ سفید پوش ہیں، سوال بھی نہیں کر سکتے. اب یہ ان سفید پوش لوگوں کو جو شرعی فقیر ہیں ان کو ہم نے تلاش کرنا ہے، ان کا دیکھنا ہے کہ یہ واقعی شرعی فقیر ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. لیکن شرعی فقیر زکوٰۃ کا سوال نہیں کرے گا، بھئی سوال منع ہے اس میں، وہ جو اس نصاب کے نیچے مال ہے اسی میں سے خرچ کرے، مگر اگر اس کو زکوٰۃ دینا چاہیں تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو یہ ہوا شرعی فقیر. جس کے پاس نصاب سے کم مال ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور مسکین جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس صبح کی ہے شام کی نہیں ہے. اب ایسے کو دینا تو کتنا اجر و ثواب کا کام ہوگا. ہم ہر کسی کو مسکین کی بڑا مسکین ہے، مسکین ہم دوسرے معنی بھی لے لیتے ہیں نا، جو شریف قسم کا ان کے بڑا مسکین ہے. تو شریعت کے اندر مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین کہا کہ جن کے پاس صبح کی ہے اور شام کی نہیں ہے، یہ مسکین ہے. اب یہ مسکین جو ہے یہ سوال بھی کر سکتا ہے،
سوال کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا حتی الامکان سوال نہ کرو. جو سوال کرے گا آخرت کے دن اس کی پیشانی پر بھیک مانگنے کا نشان ہوگا. وہ جب آخرت میں میدان معاشر میں جب جنتی جنت میں جائیں گے تو وہ نشان اس کے اوپر رہ جائے گا کہ یہ بھیک مانگتا تھا، سوال کرتا تھا. سوال کرنا ایک درست بات نہیں ہے. لیکن جو مسکین ہے صاف ظاہر ہے اس کے پاس فجر کی تو اس نے گزارا کر لیا، اب شام کی کچھ نہیں ہے، تو ایسے بندے پر ملامت نہیں ہے کہ وہ کہے کہ مجھے دو، میں زکوٰۃ کا بھی مستحق ہوں، میں مال تمہارے کا نفلی صدقے کا بھی مستحق ہوں. تو مسکین کو زکوٰۃ جو ہے نا وہ اعلیٰ درجہ رکھتی ہے. اب اس کے اندر پھر سارے نیچے آ گئے کہ وہ بیوہ ہے، وہ یتیم ہیں، ان کو سب کو دیکھیں گے. یتیم ہے تو وہ صاحب مال تو نہیں ہے، اگر غریب ہے بیوہ ہے تو کیا ان کے مال کے اندر، ان کے وہ چوتھے حصے کے اندر، ان کے 8ویں حصے کے اندر اتنا مال تو نہیں آیا ہے کہ وہ خود صاحب نصاب بن گئی ہے. تو اس صورت کے اندر مطلقاً بیوہ کا بات نہیں ہوتی ہے. بیوہ ایسی، یتیم ایسا کہ جو وہ فقیر ہو یا مسکین ہو، ان کو زکوٰۃ دینا یعنی کہ جائز ہے. پیپ بچ گئی ہے. اور سوالات تو بہت سے ذہن میں تھے. ایک بات جو ہمارے ہاں سوالوں کی گردش کرتی ہے وہ یہ کہ جو ہے نا سوال کرتے ہیں کہ میرا بھائی ہے اور میری بہن ہے، ہم اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ تو بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں بشرطے کہ وہ فقیر ہوں یا مسکین ہوں. فقیر ہوں، اگر نصاب ان کا کم ہے تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. زکوٰۃ جن کو نہیں دے سکتے وہ ماں باپ، اور اوپر ماں باپ کے باپ دادا اوپر جو ہیں، اوپر فرع اور اوپر اور نیچے جو ہے بیٹی ہے، اولاد ہے، اولاد کی اولاد ہے، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. بہن بھائی جو ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بلکہ ایسے رشتہ دار، پھوپھی ہے، خالہ ہے، خالو ہے، پھوپھا ہے، ایسے رشتہ دار جو قریبی ہیں جن کے حالات کو آپ جانتے ہیں، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا دوہرا ثواب ہے، ڈبل ثواب ہے. اور ان کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کے پاس لے جائیں، کہیں کہ میں آپ زکوٰۃ کا پیسے دے رہا ہوں. زکوٰۃ کا پیسہ تو میل کا پیسہ ہے، ان کو تحفے کے طور پر دے. زکوٰۃ کا پیسہ ایک خوبصورت لفافے میں لپیٹے، خوبصورت لفافے کے اندر ان کو جا کر کہیں میں یہ آپ کو تحفہ دے رہا ہوں. زبان سے کہیں، دل کا تعلق زکوٰۃ دینے کے ساتھ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوہرا ثواب عطا کرے گا. زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور ساتھ وہ جو رشتہ داری کی ہے صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا، صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا، بشرط یہ کہ وہ مستحق ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ایک اور بات کہ سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. صرف سید ہی نہیں، مشہور سید ہے نا، صرف سید ہی نہیں بلکہ جو ہاشمی ہیں، ہاشمی جتنے بھی ہیں، حضرت علی کی اولاد صرف نہیں، وہ تو اعلیٰ ذات ہیں، سادات ہے. حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب من اہل جنہ، حسن و حسین کی اولاد تو سید ہیں، مگر حضرت عقیل کی، حضرت عباس کی، جو ہاشمی، جن کو بعد میں اگر کسی کو ضرورت ہو اس کے پوچھنے کی تو اس کو میں مکمل تفصیل سے بتا دوں گا کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. جو ہاشمی ہیں حضرت علی کی، فاطمہ الزہرا کی، اور علاوہ جو اور حضرت علی کی بیویاں تھیں ان سے جو اولاد ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کو وہ بھی زکوٰۃ کے مستحق نہیں. ہاں ان کو زکوٰۃ سادات ہیں یا جو ہاشمی ہیں ان کو نفلی صدقے سے ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. بہت سی باتیں ذہن میں تھیں لیکن وقت چونکہ ختم ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.